بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج شروع کرنے سے پہلے ایک بار تمام ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ پھر ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 بار رحمت فرماتا ہے۔ جو ایک بار درود شریف پڑھے اس پر 10 گنا رحمت کی جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کا تفصیلی بیان۔ معراج کے لفظی معنی بلندی کے ہیں۔ واقعہ معراج کی حقیقت کا یقینی ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ رب العزت نے پلک جھپکنے میں اپنے بندے کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی اور انہیں خود اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں: اور پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی پل میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گئی۔ واقعہ معراج ماہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی اگلی صبح جب واقعہ معراج کا ذکر صحابہ کرام سے فرمایا۔ اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی اگلی صبح جب صحابہ کرام سے اس واقعے کا ذکر فرمایا تو کفار نے اس واقعے کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اپنی بات کی تصدیق میں انہیں مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ تک کا سفر بیان فرمایا اور راستے میں مسافروں کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس پر کفار نے جب آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی تحقیق کی تو سب کچھ ویسا ہی پایا جیسا آپ نے بیان فرمایا تھا۔ واقعہ معراج کو سن کر کفار مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں جا کر وہ سب کچھ کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے: بلا شبہ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں تو یہ یقیناً سچ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی معراج کے واقعے کی یہ تصدیق کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے براق پر سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گئے اور براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک نظر پڑتی وہاں اس کا قدم اسی جگہ پر اگلا قدم ہوتا۔ جب نیچے آسمان کی طرف دیکھا تو اس کا اگلا قدم آسمان پر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا قدم جب اس نے آسمان کی جانب دیکھا تو اڑنا شروع کیا، اس کا پہلا قدم آسمان پر پڑا۔ سفر کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پورے سفر میں میرے ہمراہ تھے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس جاتے وقت راستے میں کئی مقامات پر مختلف واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے ایک مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے براق سے اتر کر زمین پر آنے کے لیے کہا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کثرت سے کھجوروں کے درخت تھے۔ پھر فرمایا، اے حبیب خدا، یہاں اس زمین پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ جب میں نے نماز ادا کر لی تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے محبوب خدا، کیا آپ جانتے ہیں میں نے کس مقام پر نماز ادا کی؟ میں نے فرمایا، نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جو باب مدینہ کہلائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جب آپ مکہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے تو لوگ آپ کو ستائیں گے، آپ ہجرت فرما کر یثرب یعنی مدینہ میں تشریف لائیں گے۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو اس زمین کا تعارف کروا دیا ہے۔ پھر وہاں سے ہم روانہ ہو گئے۔ چند پل گزرے کہ مجھے ایک اور سرزمین پر اتارا گیا اور فرمایا یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے، تو میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا حضور یہ وادی سینا ہے اور یہ شجر موسیٰ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے اور یہیں انہیں نبوت عطا کی گئی۔ اس کے بعد ہم آگے چلے گئے، مدین کے علاقے میں اترے اور یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمائی یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے، جہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر اس سے ہم آگے چلے اور ایک اور مقام پر رکے اور فرمایا یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیجیے۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ مقام اللہ ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ وہ مبارک مقام ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اپنے آپ میں عظیم الشان معجزہ ہے۔ راستے میں عجائبات جاری تھے کہ راستے میں ایک کنارے پر کھڑی ایک بڑھیا نے مجھے آواز دی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا اسے کچھ جواب مت دیجیے اور آگے بڑھیے۔ کچھ اور آگے چلے، ایک بوڑھے نے مجھے آواز دی۔ اس پر بھی جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ہے حبیب خدا اسے بھی جواب مت دیجیے اور آگے بڑھیے۔ ہم آگے چل دیے۔ آگے جا کر جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا آپ جانتے ہیں یہ بوڑھے لوگ کون تھے؟ در حقیقت بڑھیا یہ دنیا تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی، یہ دنیا آپ کو اپنی طرف پکار رہی تھی۔ میں نے اس لیے آپ کو جواب نہ دینے کے لیے کہا، اگر آپ اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت بھی پھر اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتی، لیکن چونکہ آپ نے توجہ نہیں کی اس لیے آپ کی امت بھی انشاءاللہ دنیا کی محبت سے محفوظ رہے گی۔ اور وہ بوڑھا وہ ابلیس تھا، یہ ابلیس آپ کو آواز دے رہا تھا، اس لیے اگر آپ ابلیس کی آواز کا جواب دے دیتے تو وہ نامعلوم وہ امت کے اندر آپ اپنا حصہ ڈال دیتا، آپ کی امت کو گمراہ کر دیتا، لیکن آپ کا ابلیس کو نظر انداز کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی شر سے آپ کی امت کو محفوظ کر دیا ہے اور دنیا کو بوڑھا دکھا کر آپ پر یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کی اتنی ہی عمر باقی ہے، کسی بھی وقت اس بڑھیا کو موت آ سکتی ہے، اسی طرح کسی بھی وقت اس دنیا کو موت آ سکتی ہے۔ تو گویا اس کے بعد میں بیت المقدس تک پہنچا، پھر وہاں مجھے براق سے اتارا گیا۔ جب مجھے براق سے اتار لیا گیا تو وہاں جبریل علیہ السلام نے زمین سے پتھر اٹھایا، اس میں سوراخ کیا اور براق کی رسی کو اس سوراخ میں باندھ کر اسے بیت المقدس میں چھوڑ دیا۔ پھر میں بیت المقدس کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد مؤذن نے اذان دی، اس کے بعد اقامت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ وہاں اور لوگ آنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد بھر گئی۔ اب سب امام کے منتظر تھے، ہم سب انتظار کرنے لگے کہ امامت کے مسئلے پر کون کھڑا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر امامت کے مسئلے پر کھڑا کر دیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ نفل نماز تھی جو آپ علیہ السلام نے پڑھائی تھی، چونکہ عشاء کی نماز جو معراج سے پہلے برفرض تھی وہ آپ ادا کر چکے تھے، اب سونے کے لیے لیٹ چکے تھے جب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے نماز پڑھائی
تو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام آگے تشریف لائے اور خطبہ فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے تقریر کی۔ ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تقریر کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے تقریر کی۔ ان کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے تقریر کی۔ اس طرح سب انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور آخر میں منبر پر گیا اور تقریر کی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، کیا آپ جانتے ہیں یہ تمام لوگ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تمام انبیاء ہیں جو آپ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مبارک آپ کو عطا فرمایا اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ افضل الرسل اور امام الانبیاء ہیں۔ کہ جبرائیل امین علیہ السلام مجھے وہاں سے لے کر چلے اور آسمان پر پہنچے۔ جب ہم روانہ ہو گئے تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی۔ وہ سیڑھی اتنی بلند تھی اور اتنی حسین و جمیل تھی اور اتنی نورانی تھی کہ الفاظ میں اس کا بیان ممکن نہیں۔ اتنی خوبصورت سیڑھی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ براق نے اس سیڑھی کے اوپر جانا شروع کر دیا۔ بس داد دینے کا اس کا پہلا قدم بڑھا، یعنی اتنی تیز نظر تھی کہ دور تک اس نے دیکھا، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچی وہاں اس کا پہلا قدم تھا اور وہ پہلا آسمان تھا۔ وہ سیڑھی ہی براق کا وہ نورانی راستہ تھی جس پر مجھے براق لے کر چل رہا تھا۔ اس طریقے سے ہم پہلے آسمان پر پہنچ گئے اور میرے مسجد اقصیٰ سے روانہ ہونے کے قبل ان تمام انبیاء کو روانہ کر دیا گیا تھا جو میری امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انبیاء کی امامت کے بارے میں دو رائے قائم ہے۔ ایک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جسد خاکی یعنی زمینی وجود کے ساتھ زمین پر بھیجا تھا۔ دوسرے یہ کہ انہیں جسد مثالی دے کر یعنی مثالی جسم دے کر انہیں زمین پر بھیجا تھا، سوائے ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اس لیے نماز کے بعد وہ تمام انبیاء کرام واپس پہنچا دیے گئے، کیونکہ انہوں نے آسمان پر بھی آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا تھا۔ یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک پہنچا کر پورا کر دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کے نبی ہیں، بیت اللہ شریف کے بھی اور بیت المقدس کے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ آپ دونوں قبلوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور بیت المقدس کے اندر جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان انبیاء کا امام بھی یہی نبی ہے۔ گویا بنی اسرائیل پر یہ بات واضح کر دی کہ بنی اسماعیل کا جو قبیلہ ہے اب وہی انسانیت کا قبیلہ ہوگا، بنی انسانیت کا۔ چنانچہ بیت اللہ شریف کو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے قبلہ شریف قرار دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر میرا استقبال آدم علیہ السلام نے کیا، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ہم دوسرے آسمان پر پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی اور انہی کے ساتھ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ جب حضرت وسلم فرماتے ہیں ہم دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی اور انہی کے ساتھ وہاں یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس کے بعد ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ گویا ان ساتوں آسمانوں تک کی بلندیاں 7 معراجیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کی، اور ان کا کتنا فاصلہ ہے
اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، یعنی اگر ایک مسافت 500 سال تک ہے، یعنی تعداد رفتار کے ساتھ تک آدمی چلتا رہے تو 500 سال بعد وہ پہلے آسمان پر ہوگا۔ یہ فرمایا پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال کی مسافت، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، اسی طرح سے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کا سفر اور تیسرے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ اب اسی طرح آسمانوں کا فاصلہ اور اس کی موٹائی 500 سال کی مسافت اور اس کی موٹائی ہے۔ اگر اس دورانیے کو ضرب دی جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا یہ تمام سفر کا دورانیہ 7000 سال کی مسافت بنتا ہے۔ ساتوں آسمانوں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقات اور ترتیب یوں ہے: ساتوں آسمانوں کا فاصلہ اور ان کی موٹائی تک کا سفر جو کہ 7000 سال کی مسافت بنتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لمحوں میں طے کرنے کے بعد جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا سفر شروع ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے تو فرمانے لگے: اے پیغمبر خدا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ فرمایا: اے جبریل، تو میرا رفیق سفر ہے اور تو مجھے یہاں تنہا چھوڑ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے: حضور، اگر میں اس سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جلال اور کبریائی کی نور کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، اس لیے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے کمالات کی انتہا ہے، کوئی کمال نیچے کا اوپر نہیں جا سکتا اور کوئی فرشتہ تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام آیا جہاں جبرائیل امین علیہ السلام کے پرواز بھی تھم گئی، لیکن شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھی کہ اس مقام سے بھی آگے ان کی پرواز جاری تھی۔ سبحان اللہ! اس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور یہ ان کی 8ویں معراج تھی۔ اب سدرۃ المنتہا کی موٹائی کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال تک کا ہے، اس سے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور یہ ان کی 9ویں معراج ہوئی۔ یہ مقام شریف الکلام تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: تمام فرشتے تقدیریں لکھتے ہیں۔ جب میں اس مقام پر پہنچا تو مجھے تقدیر کے قلم کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ آوازیں میں نے سنی اور یہ ان کی 9ویں معراج۔ اور اس سے جب وہ وہاں سے گئے تو یہ 10ویں معراج تھی اور یہ مقام اہلیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور کے پردے میں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں: میں نے ایک نور اعظم کو دیکھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں خود اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو یہ مقام اہلیت تک آپ پہنچے ہیں تو یہ کل 10 معراجیں ہوں گی، یعنی ایک زمینی معراج سے 10 بلندیوں تک اس سیڑھیوں کے ذریعے آپ کو لے جایا گیا اور اس طرح آپ کی کل 10 معراجیں ہوں گی، جبکہ ہر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ بس تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کا جو باپ تھا، وہ جو نبی تھا، یعنی بابا آدم سے ملاقات کروائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں اور ابو البشر بھی ہیں اور سب سے بڑے ہیں۔ تو جیسے جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور سب سے پہلے بڑوں سے ملاقات کرتے ہیں، اسی طرح سب سے پہلے استقبال کے لیے آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کرائی، پھر دوسرے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اس ملاقات سے آپ کا اشارہ اس بات کی طرف تقریب قیامت کے اندر اس دین محمدی کو جو تقویت ملے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو قیامت کے نزدیک جو زمین پر تشریف لائیں گے اور پوری دین اسلام کو عام کر دیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رحمت للعالمین۔ اب اس کا دوسرا حصہ شب معراج کے واقعے کا دوسرا حصہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جلد ہی ملے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔